اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی توبہ سے قبل ہر گناہ ان کے اندر تھا۔ شراب پیتے ہی نہیں تھے بلکہ شراب خانے کے کیا تھے جی؟ مالک بھی تھے، ان کا اپنا شراب خانہ تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی توبہ کا سبب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا۔ ایک دفعہ شراب خانے سے نکلے، مست ہیں، نشہ چڑھا ہوا ہے شراب کا، اور نشے کے اندر جا رہے ہیں، جاتے جاتے نا تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا تو ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس میں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کاغذ اٹھا کر گھر میں لے گئے اور اس کاغذ کو خوشبو لگائی، صاف کیا، صاف کر کے اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ جب اونچی جگہ کے اوپر رکھا نا تو رب العالمین کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب کیا تو رب العالمین نے نا خواب کے اندر ایک ولی کو بھیجا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس جاؤ، اس کو ہمارا سلام بھی کہو، ہمارا پیغام بھی دو۔ مالک پیغام کیا، جا کر اسے کہو کہ رب سلام بھی کہتا ہے اور رب نے تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب وہ ولی صبح اٹھا، اسے پتہ کرا بشر حافی کون ہے، تو پتہ چلا بشر حافی تو بڑا شرابی ہے، بڑا کبابی ہے، وہ تو ہر گناہ کرتا ہے، اس کا اپنا ہی شراب خانہ ہے۔ تو وہ ولی پریشان ہوا کہ یار میں جاؤں گا اس کے پاس تو کیا ہوگا، کیا کہیں گے لوگ۔ بیٹھ گیا، گھر واپس آ گیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا۔ دوسری رات خواب آتا ہے تو بالکل یہی الفاظ ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے، اور ہاتف غیبی سے آواز یہ آ رہی ہے کہ جاؤ بشر حافی کے پاس، رب کا سلام بھی کہو، پیغام بھی دو کہ رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے، ہم اس کا نام پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے، ہم اس کو عزت کا مقام۔ وہ ولی صبح اٹھا، پھر سوچ میں مبتلا، سوچو بچار کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا شراب خانے میں تو کیا لوگ کیا کہیں گے۔ پھر بھی رک گیا، تیسری رات پھر خواب آیا، اور جا کر کہو اسے اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے کہ رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب جب تیسری رات خواب آیا نا، اب وہ ولی نا چل پڑا وہاں سے کہ یہ پیغام پہنچانا پڑے گا، یہ سندیسہ دینا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب خانے کے اندر وہ رب کا ولی آیا وہاں پر اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک شخص باہر آیا، پوچھا کس سے کام ہے، تو وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے بشر حافی سے ملنا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ رب کا ولی ہے، بزرگ ہے۔ بہرحال اس نے حضرت بشر حافی کو پیغام دیا نا، تو حضرت بشر حافی نا جب اس ولی کے بارے میں سنا، جہاں بیٹھے ہوئے تھے چپل نہیں پہنے، اپنا جوتا نہیں پہنا، وہاں سے دوڑتے ہوئے اس ولی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ یہاں ہمارے پاس، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بشر حافی تو یہاں پر ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا، رب اتنا مہربان ہے، رب تجھے سلام بھی دیتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے تجھے۔ کیا پیغام ہے؟ میرے مالک کا پیغام کیا ہے؟ تو حضرت بشر حافی کو پیغام دیا گیا کہ اے بشر حافی، رب فرماتا ہے کہ تو نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے، بسم اللہ کا ادب کیا ہے، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافی نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی جب اس ولی کے پاس آئے، پھر کیا ہوا؟ حضرت بشر حافی نے ساری زندگی پھر چپل نہیں پہنی، جوتا نہیں پہنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس وقت اللہ کا پیغام میرے پاس آیا تھا، رب کے سلام میرے پاس آیا تھا، میں نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی، یہ مزہ ساری زندگی لینا ہے اور کبھی چپل دنیا میں پہنی نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پھر رب نے اتنی اس کو عزت دی، اتنا نام دیا۔ بشر حافی جس راستے کے اوپر چلتے تھے نا تو جانور اس راستے کے اوپر گوبر نہیں کرتے تھے، جو راستہ سے بشر حافی اپناتے اس راستے کے اوپر یہ سارے۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت بشر حافی ایک شخص تھا، حضرت بشر حافی سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے بشر حافی کو۔ ایک شخص بغداد کے اندر کو کہتا تھا مجھے حضرت بشر حافی پسند نہیں تھے۔ انہوں نے وجہ بیان کی پسند کیوں نہیں تھے، کہنے لگا اس لیے کہ حضرت بشر حافی مسجد کے اندر صرف فرض پڑھتے ہیں اور باقی نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور سنت کیا ہے وہ اپنے گھر میں جا کر پڑھتے ہیں، مسجد میں صرف ایک کیا کرتے ہیں جی، فرض پڑھتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے مجھے اس وجہ سے پسند نہیں ہے۔ جمعے کا دن آیا،
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعہ ادا کیا، جمعے کے 2 فرض ادا کیے بس، اور 2 فرض ادا کرتے ہوئے نا باہر چلے گئے۔ اب یہ شخص جو پسند نہیں کرتا تھا، یہ کہنے لگا کہ میں حضرت بشر حافی کے پیچھے چلا، میں سوچنے لگا آج اس کی جاسوسی کروں گا، یہ جاتا کہاں پہ ہے، جاسوسی کروں گا، اور وہ چل پڑے پیچھے۔ اب وہ چلتے چلتے نا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے، وہ شخص پیچھے پیچھے۔ وہ شخص کہتا میں نے دیکھا حضرت بشر حافی نے جمعہ کے فوراً بعد کباب خریدے اور آگے جا کر نان بھائی کی دکان سے نان خریدے۔ میں دل میں سوچنے لگا یار اس کو کھانے کی جلدی تھی، اس کو کباب کھانے کی جلدی تھی، نان کھانے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے سنت بھی ادا نہیں کی، فرض پڑھ کر باہر آ گئے۔ کہنے لگے انہوں نے نان بھی لیے، کباب بھی لیے، وہ چلتے جا رہی ہیں، چلتے پھر ایک جنگل آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے، اب یہ جنگل میں بیٹھ کر سبزے کے اوپر کھائے گا، اسے کھانے کی جلدی تھی، سنت ادا نہیں کی۔ کہنا پھر آگے گئے تو ایک پرانا سا گھر آیا، پرانا سا خستہ حال گھر آیا، دروازہ کھولا، دروازے کے اندر گئے۔ میں باہر سے دیکھ رہا ہوں اس گھر میں ایک کمزور شخص فالج زدہ مریض پڑا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی اس کے سامنے بیٹھ گئے، اپنی دستار اتاری، اس کا منہ صاف کیا، پیالے سے پانی نکالا، اس کا منہ دھویا۔ میں دیکھ رہا ہوں بشر حافی نا کپڑا رکھ کر اس کے کھانا کھلانے لگے۔ ایک لقمہ کھلایا اور فرمانے لگے مجھے معاف کر دینا، جمعہ والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، جمعہ والے دن مجھے جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، جمعہ والے دن دیر ہو جاتی ہے، میں آ نہیں سکتا تمہارے پاس، اور ابھی تو میں نے صرف فرض پڑھی ہیں، میں نے سنتیں بھی ادا کرنی ہے، میں نے نفل بھی ادا کرنی ہے۔ وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا بشر حافی تجھے 14 سال ہو گیا میرے پاس آتے ہوئے، 14 سال، اور تو کب تک آتا رہے گا، کب تک تو میرا بوجھ اٹھاتا رہے گا۔ بشر حافی کہنے لگے کہ یہ ایسا مت کہے، جب تک تو رہے گا میں آتا رہوں گا، اور تو کیا سمجھتا ہے مجھے یہ مقام ذکر سے ملا ہے، مجھے یہ مقام نوافل پڑھ کے ملا ہے؟ نہیں، مجھے یہ مقام اس لیے نہیں ملا، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر مجھے مقام ملا ہے تو تیری خدمت کرنے سے اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے، تیرے ساتھ پیار کرنے سے اللہ نے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتنا خوبصورت، آپ فرماتے ہیں میری پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جتنا ثواب بھوکے کو کھانا کھلانے میں ہے اللہ نے اور کسی چیز کے اندر نہیں رکھا۔ کوئی بھوکا ہے، جب تم اس کے منہ میں لقمہ دیتے ہو یا اسے کھلاتے ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اس وقت بندے کے اوپر، رحم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو کیا کرتا ہے جی، پسند کرتا ہے۔